اللہ الرحمن الرحیم. یہ خونخوار درندوں کی طرح آپ شو تو دیکھتے ہیں جی ہوتے ہوئے اکثر اوقات لوگوں کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، لیکن میں ذرا اوائڈ کرتا ہوں. میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں میرے لیے قابل محترم ہیں اور بڑا احترام کرتا ہوں میں ان کا. ان کے ساتھ تو اس طرح نہیں ہو سکتا، نہ لڑائی ہو سکتی ہے نہ جھگڑا ہو سکتا ہے، لیکن سوالات ضرور ہو سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم شو شروع کرنے سے پہلے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری مسکراہٹیں رکتی نہیں ہیں، یہ بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. وہ ہے نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ مسکرا کر خطاب کرتے ہو، عادتیں کیوں خراب کرتے ہو، اور ہم تو تم کو پسند کرتے ہیں، تم کسے انتخاب کرتے ہو. یہ ویسے کسی کوڑی نو سنانا چاہیے سی تانوں. تھوڑا جا پیچھے ہو جاؤ، یہ اتنے نہیں چلے گا. آپ پرانی عادت سے مجبور ہیں. دانا پھینک دو، کسی بھی پھینک دو. ہے نہیں تم تو میرے بھائی ہو، تمہارے دانا ہم پھینکتے نہیں. آپ کو پتا میں واحد آدمی ہوں کسی پہ دانا نہیں پھینکا آج تک. کوئی نہیں کہہ سکتا، لوگ پھینکتے ہیں دانے میں. اچھا، آپ پہ پھینکتے ہیں؟ ہمارے میں بھی پھینکتے ہیں. دانا نہ ہم چکتے ہیں نہ دانا پھینکتے ہیں. نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چھوڑیں. اس کے اور بھی بہت سارے اینگلز ہیں نا. اب اس پہ میں سارے اینگلز پہ جاؤں گا نا اس سے پہلے. میں نہیں جاؤں گا نا. میں یہیں پہ ختم لانا چاہ رہا ہوں نا وہاں پہ گھیر کے. میں یہیں پہ ختم کر دوں گا بات. اچھا بتائیں مجھے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایم کیو ایم والوں کے ساتھ آپ ملے ہوئے، گھٹ چھوڑ ہوا آپ کا؟ کوئی آرٹیکل 6 نہیں لگا رہے آپ ان پہ الطاف حسین؟ نہیں ایسی بات نہیں. کوئی ملے ہوئے نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. دیکھیں ایک چیز ہوئی ہے، ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے. بڑا سیریس ایشو ہے، بہت زیادہ سیریس، اس سے زیادہ سیریس ہو نہیں سکتا. لیکن میں آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ تو کاز آف ایکشن ہو جاتا ہے نا. ایک الطاف حسین اس سے پہلے یہ کام کرتا رہا ہے، ایک دفعہ نہیں، اس سے ملتا جلتا نا. مطلب اب ذرا کوئی اسے جب کسی نے روکا نہیں تو وہ زیادہ مطلب کہ ہو گیا. یہ کوئی نیا کام نہیں ہے. لیکن اب جو کچھ اس نے کیا ہے نا، اس کے بعد مطلب کہ مجبوراً لوگوں نے نا، اس پورے پاکستان کے لوگوں نے یک زبان ہو کے، اور خود ایم کیو ایم کے جو اردو بولنے والے جو بہت زیادہ محب وطن لوگ ہیں، انہوں نے بھی اس بات کا اتنا زیادہ برا منایا. اور وہ اگر کوئی اب بھی ان کے حق میں ہے الطاف حسین کے، تو وہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. اس نے وہاں پہ لے جا کے کھڑا کر دیا. لیکن اب اس کی دو باتیں ہیں، دو رخ ہیں اس کے. ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ کیا کیوں ہے، اور دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ ہم ایم کیو ایم کے ساتھ ہیں. بھئی ہمیں تو نہیں معلوم تھا کہ اس نے یہ کرنا ہے، تو ہم ایم کیو ایم کے ساتھ ہیں یا نہیں. بعد جو کچھ ہوا ہے، لیکن میں مثلا میں فرض آرٹیکل 6 نہیں لگا رہے نا. میں آپ کو اس کی وجہ بتاؤں. میں اپنی ذاتی بات آپ کو بتا سکتا ہوں. میں حکومتی پارٹی میں ہوں، حکومت میں نہیں ہوں. حکومت کیا سوچ رہی ہے وہ بھی مجھے پتہ لگتا رہتا ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ ایک بات، کچھ بھی ہو، میں ایک ڈیموکریٹ ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے ایک واقعہ ہو گیا، ہر چیز الطاف حسین کو اس کی سزا ملنی چاہیے. اور جو آج بھی الطاف حسین کے ساتھ کھڑا ہے وہ ہے نا کہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. وہ بھی آ جائیں گے سامنے. ان کو ایک طرف رکھ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی لوگوں کو جو اس ملک کی جمہوریت میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، ان سے الطاف حسین کے اس ایکشن کا انتقام نہیں لینا چاہیے. وہ کیسے؟ یہ نیا اینگل دے دیا آپ نے. اینگل از دس کہ دیکھیں ایک آدمی نے کیا ہے نا، اب اس کی پارٹی ہے، بہت بڑی پارٹی ہے، اس کے بندے ہیں، اس کے ممبران ہیں، اس کے سینیٹر ہیں، صوبائی اسمبلی فلانا سب کچھ. اب سارے الطاف حسین کے ساتھ تو نہیں کھڑے نا. جو کلیئرلی نہیں کھڑا اس سے اپنا کردار ادا کرنے دینا چاہیے نا، بجائے اس کے کہ ان سب کے اوپر ہم کو پابندی لگا دیں اور ان کو اپنا جمہوری جو ان کا حق ہے وہ اس کو ادا کرنے سے روکیں. وہ تو درست بات نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں. اچھا ہاں، کہ اس کو بنیاد بنا کے. اب مثلاً کل جلسہ ہوا، وہاں پہ 2 جلسے عمران خان صاحب نے کیے. کوئی ان کا حق ہے، کرنا چاہیے انہیں جو ہمارے. نہیں پہلے اس پہ ختم کرنے بات. میں اسی لنک سے کر رہا ہوں بات. میں میری بات تو سنیں. میں یہی بات میں ایسے نہیں کر رہا. دیکھیں اب بات یہ ہے کہ میں نے یہ کہا کہ جلسہ کرنا ان کا حق ہے، لیکن ایسے موقع پہ جب کوئی گرا پڑا ہو، پوری پارٹی ان کے دفاتر ٹوٹ رہے ہیں اور فلانا یہ وہ تو قبضے والی جگہ تھی، قبضے والی تھی، بالکل ٹھیک ٹوٹی ہیں. لیکن دیکھیں عام لوگوں کو تو ان کا نہیں پتا نا. ابھی تک وہ دیکھیں نا کنونس تو نہیں ہے اس بات پہ. قبضے والی بالکل جگہ تھی. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ انتظار کرنا چاہیے.
जुगाड़ लगाने नहीं पहुंच जाना चाहिए कि मैं जाऊंगा और सारी एमकेएम मेरे पीछे आ जाएगी, वहां कोई भी नहीं था, कल अपने भी नहीं थे। होता यह है कि ये अब हुकूमत जो है, आपका जो सवाल ही पे यूं मैं इधर उधर नहीं हटाऊं, कि किसी को जुगाड़ नहीं लगानी चाहिए कि ये मरे पड़े गिरे पड़े तो अब इनका मैंडेट जो है हम अपनी तरफ शिफ्ट कर लें, कोई ऐसे चक्कर वक्कर चलाए, ये गलत बात है। मैं ये कहना चाह रहा हूं अच्छा कि उनका जो अपना किरदार है, जो मुल्क के साथ मुखलिस है, मुल्क का वफादार है, उसको उसे उसका किरदार अदा करने देना चाहिए और उन लोगों पे खास नजर रखनी चाहिए जो आज भी अल्ताफ हुसैन के साथ बज़ाहिर तो नहीं खड़े लेकिन अंदर से खड़े, उसका पता लगाना चाहिए। ये डन, खत्म होगी बात आप। अच्छा, मुझे भी बताइए कि एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो एमक्यूएम का है, ठीक है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अल्ताफ हुसैन इज एवरीथिंग, ठीक है। एमक्यूएम का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अल्ताफ हुसैन इज एवरीथिंग, कोई और कोई चीज नहीं है, ही इज द सुप्रीम अथॉरिटी, ठीक है। वो स्याह करे सफेद करे, ही इज द अथॉरिटी, वो रखे बंदा निकाले बंदा, ही इज द अथॉरिटी, ठीक है, उसको कोई पूछ नहीं सकता। अब ये सारा आई वॉश नहीं चल रहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें अमेंडमेंट तो की जाती है, ठीक है, थोड़ी बहुत उसकी आगे से नोक पलक मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन बात यह है कि वो बात तो वहीं पे खड़ी है, वहीं पे है, ठीक बात। यहाँ पे एक माफीनामा आ जाता है, उस तकरीर के बाद वो पढ़ के सुना दिया जाता है, वेरी नेक्स्ट डे अमेरिका में वर्कर्स को खिताब करते हुए फिर वही बातें की जाती हैं। सो माय पॉइंट इज कि कौन इतने किसमें इतनी लेट मी पुट इट दिस वे, किसमें इतने सत्तू है कि जनाब वो अल्ताफ हुसैन के बगैर यहाँ पे पार्टी को चलाने की कोशिश करे, वो मुझे बता दें। देखिए मेरी राय ये है, राय नहीं, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान के खिलाफ जो बात हुई उस पे वही बात है। आप बात तो सुने, मेरी राय ये है कि ये जो है ना जी आइन में तब्दीली हो गई और उनको निकाल दिया, उनको रख लिया, ये सारा टोपी ड्रामा है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एमक्यूएम, बेशक मेरी बात तो सुने ना, कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी कर दिया, ये टोपी ड्रामा इसलिए है कि अल्ताफ हुसैन के नजदीक कोई चीज, एक आइन वाइन क्या चीज है, अच्छा इनकी क्या आइन में लिखा हुआ है कि वहां पे टारगेट किलिंग करनी है? नहीं, वो मुख्तलिफ चीज, आप उसी जगह पे आ रहे हैं। मैं उधर मेरी बात सुन लेना, मैं ये समझता हूँ, मैं आप खुल के मैं आपको बात बताता हूँ कि मैं अभी तक जो फारूक सत्तार एंड कंपनी कर रहे हैं, मैं उससे मुतमईन नहीं हूँ। ठीक है, कोई भी नहीं है, ठीक है, ये मेरे क्वेश्चन मार्क्स है, ये टोपी ड्रामा ज्यादा है इसमें, इसलिए बहुत अच्छा खेला है, वो खेलना उसको आता है। वो मतलब कि उसके सामने को कत्ल हो जाए ना, तो वो ये थोड़ी देर में ये बात साबित कर देगा कि कत्ल हुआ ही नहीं, आपने गलत देखा है। वो तो इस हद तक उसकी सलाहियतों से इनकार नहीं है, लेकिन बात यह है कि अगर वो वाकई समझते हैं कि अल्ताफ हुसैन ने जितनी बड़ी ज्यादती की है, ये दुनिया में इस तरह से होता नहीं है, किसी भी मुल्क का बाशिंदा हो और वो इस तरह की बातें करे, ना इन्होंने पहले उसका हाथ रोका कभी, और अब भी अल्ताफ हुसैन को तो कुछ नहीं कहा ना इन्होंने, उसको तो ना कंडम किया है। जितनी बड़ी बात उसने की है, उसके लिहाज से जो रिएक्शन रद्द अमल होना चाहिए था, वो तो मुझे तो कहीं अभी तक नजर नहीं आया। ठीक है, फिर ये है कि अल्ताफ हुसैन के जो बहुत सारे जराइम हैं, उन जराइम में ये सारे लोग शरीक रहे हैं। इन्हें इस बात का जब तक ये इजहार नहीं करेंगे, कन्फेस नहीं करेंगे, कन्फेशन के बाद ही माफी होती है, ये मैं आपको बता दूं। अगर आज भी उसी नुक्ते पे खड़े हैं ना जिस जगह पे पहले थे, तो कुछ हुआ ही नहीं जी, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो मजलूम है, फलाने ये है वो है, तो फिर इसका मतलब है कि आप अल्ताफ हुसैन की पॉलिसी ही पे चल रहे हैं और आप भी वही करेंगे जो अल्ताफ हुसैन ने किया है। खत्म होगी बात जी। मैं एक बात ये है, दूसरी बात इसका जो दूसरा रुख था वो ये है कि अल्ताफ हुसैन ने जिस दिन ये बात की है ना, कुछ लोग कहते हैं जी वो नशे में तो फलाना, तो दिमाग ठीक नहीं, ये बात नहीं, मैं इसको बाय नहीं करता, ना वो कोई शराब के नशे की वजह से ऐसी बातें हुई हैं, ना कोई उनका दिमाग को खुदा ना खासा खराब हो गया है, सब कुछ ठीक है, बिल्कुल प्लान तरीके से बात हुई है। और इससे 3 दिन पहले बरामदाग बुख्ती ने भी यही बात की है, उसने महज़ब अंदाज से की है, इन्होंने जरा खुले डुले और गैर महज़ब अंदाज में की है।
اور اس کے پیچھے بھی باقی دیکھیں الطاف حسین کے تو لندن میں بھی جرائم ثابت شدہ ہے نا، اس کے گھر سے کئی دفعہ پیسے نکل چکے ہیں، لاکھوں پاؤنڈ نکل چکے ہیں، لیکن اس کے خلاف ایکشن نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس کا کہیں نہ کہیں وہ یعنی کہ حساب کتاب تو ہو رہا ہے نا، اس سے کچھ نہ کچھ لیا جا رہا ہے نا اس کے بدلے میں. ورنہ اتنے آرام سے ان کا سول اسٹرکچر ایسا ہے برطانیہ کا کہ وہ اس بات کو برداشت ہی نہیں کرتے کہ ایک آدمی رنگے ہاتھوں پکڑا جائے، قتل بھی پروو ہو جائے عمران فاروق کا، گھروں سے پیسے بھی نکل آئے، دوسروں کے تو 2000 پاؤنڈ نہیں چھوڑ دے. اس کے پیچھے کہانی ہے میرے بھائی. کہانی از دس کہ اس خطے میں جو ایک گریٹ گیم ہو رہی ہے اس کے کچھ کھلاڑی انہیں تو چاہیے نا، اور بھی ہیں. یہ طاہر القادری ہو گیا، یہ بھی اسی ڈگر پہ ہیں، عمران خان بھی اسی ڈگر پہ ہیں، الطاف حسین بھی اسی ڈگر پہ ہے، برام داغ بگٹی بھی اسی ڈگر پہ ہے. یہ سارے سی پیک کا راستہ روکنا چاہتے ہیں. یہ سب باہر جا رہے ہیں واپس چیک کر رہے ہیں. میاں صاحب کو مجھے اخبارات میں نے سنا ہے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ انہیں سپٹمبر میں چیک اپ تو کرانا تھا. اب مجھے نہیں پتا وہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، اور ویسے بھی انہیں چیک اپ کرانا چاہیے. ان کا بہت بڑا آپریشن ہوا ہے، 4 بائی پاس ہوئے ہیں ان کے، پورا سینہ کھولا گیا ہے. اس کے پھر وہ اس کی سٹیل کی جو وائرنگ ہوتی ہے اس سے اس کو جوڑا جاتا ہے. تو اس میں مطلب کہ وہ ہیل اپ بھی ایسا ہوتا ہے کہ مہینوں لگ جاتے ہیں، 6 مہینے تو میرا خیال ہے لگتے ہیں. تو اس کا انہیں کرانا چاہیے. میرا تو بلکہ ایڈوائس ہوگی کہ وہ اپنی صحت کا زیادہ خیال رکھیں، اور جہاں جہاں ان کو دکھانا وہ ضرور دکھائیں. یہاں پہ بھی دکھا رہے ہوں گے، ادھر بھی اگر دکھائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، چلا جانا چاہیے. اچھا، یہ جو عمران خان کہتے ہیں جی کہ میں ٹوکن پروٹیسٹ کرنے کے لیے عید کے بعد جاؤں گا رائے ونڈ، اور ادھر سے عابد شیر علی اور دوسرے آپ کے وزراء جو ہیں وہ کہتے ہیں جناب کہ ادھر جاؤ گے تو پھر ہم یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے، اس پہ کلیش نہیں ہوگا؟ یہ تو عمران خان کو سوچنا چاہیے نا. آج تک اس ملک میں یہ روایت رہی ہے کہ کبھی کوئی کسی کے گھر میں گیا ہے. بٹ ہی از سیئنگ میں ٹوکن سٹرائک کرنے جاؤں گا. دس از واٹ ہی از سیئنگ. نہیں جی، ٹوکن کرے گا یا وہ کیا کرے گا، وہ تو جو کرے گا تو وہ تو دیکھ لیں گے، اس کو چھوڑ دیں. تو پیلے پھر ٹھنڈی ہو جائے گا. بات یہ ہے مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ یہ بات کرنے والی ہے کہ ہم گھر جائیں گے؟ کیا ایسا کرنا چاہیے؟ کیا یہ فاشسٹ تھنکنگ نہیں ہے؟ کیا کسی سیاسی آدمی کو یہ زیب دیتا ہے کہ کسی کے گھر کے سامنے جا کے اس کو مطلب پکٹنگ کرے وہاں پہ؟ اور ان کے لوگ تو گالیاں دینے کے بھی ماسٹر ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اگر روایت چل پڑی، ہم اس روایت کے سخت خلاف ہیں. مجھے خوشی ہے کل راج چودھری شجاعت حسین نے، اس لیے کہ وہ ویلیوز والا آدمی ہے، اس نے کہا، اس نے منع کیا کہ یہ نہیں کرے کام، یہ ٹھیک نہیں ہے. پہلے بھی انہوں نے منع کیا تھا، مجھے یاد پڑتا ہے. تو اور کوئی بھی نہیں چاہے گا. اور میں یہ ایک بات آپ کو بتاؤں، پی ٹی آئی کے جو رہ گئے ہیں نا اب لوگ، بہت تیزی سے کم ہو رہے ہیں ان کے. کہ اس پہ میں علیحدہ سے بات بندے توڑے آپ نے؟ نہیں، ہم نے نہیں توڑے. وہ اس کے لیے یہ ہتھوڑا خود پکڑا ہوا ہے انہوں نے نا، عمران خان نے اپنے ہاتھ میں، اور جو 2-3 افلاطون پھر رہے ہیں نا. کون سے ہے نا؟ وہ چھوڑے نام لینے کی، افلاطون، چور اچکے، ڈاکو، جن کے قرضے لیے، جنہوں کی آف شور کمپنیاں ہیں، جنہوں نے اس ملک کو لوٹا، وہی ہے نا سارے. اس پہ ان کو آپ چھوڑیں. لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں کی غالب ترین اکثریت انتہائی شریف لوگوں کی ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی ہے. ان میں سے کوئی آدمی کسی کے گھر نہیں جائے گا. چند لوگ اگر پھر بھی جائیں گے تو پھر وہ ان کو ہینڈل کر لیا جائے گا. ہم تو یہ چیزیں ہینڈل کرتے رہے ہیں نا، بہت عرصے سے کر رہے ہیں. ہینڈل کیا ڈنڈا سوٹا کریں گے؟ نہیں، کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ جب جائیں گے نا، دیکھیں بندے ہوں گے تو جائیں گے نا بھائی. نومن تیل ہوگا تو رادہ ناچے گی نا، ایسی تھوڑی نچائیں گے. یہ رادہ کو نچانے کے چکر میں قادری صاحب بھی کہہ رہے جناب. قادری صاحب دیکھیں نا، ان کو یہ پتہ نہیں ہے. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ ہم ان کے گھروں میں چلے جائیں گے، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ انہیں یہ سوچنا چاہیے اس طرح کے فیصلے کرنے سے پہلے کہ آپ کے بھی گھر ہیں. بٹ انہوں نے جسٹیفیکیشن دی ہے. کیا جیسے انہوں نے جسٹیفیکیشن یہ دی ہے کہ رائے ونڈ جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے.
اور انہوں نے کہا جی کہ وہاں پہ جا کے ہم ٹوکن پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ اندر نہیں گھس رہے اور چوک میں کہہ رہے ہیں. دیکھیں وہ تو مطلب کہ جہاں پہ بھی پرائم منسٹر رہتا ہے، لیکن جو اصل پرائم منسٹر ہاؤس ہے وہ تو یہی ہے نا. میں کہتا ہوں کہ کچھ بھی ہے، انہیں یہ بھی تو معلوم ہے نا، اسے کہا جاتا ہے انہیں یہ نہیں معلوم کہ وہاں پہ ان کی والدہ رہتی ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم کہ وہاں پہ ان کی ماں رہتی ہے، وہاں پہ ان کے بچے رہتے ہیں، ان کے پوتے نواسیاں رہتی ہیں. اور اس کو بھی چھوڑ دیں، یہ نئی روایت آپ کیوں ڈال رہے ہیں؟ دیکھیں نواز شریف کی زیادہ فالوئنگ ہے اس ملک میں یا دیگر لوگوں کی ہے جو جائیں گے؟ کل کو آپ ان لوگوں کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، اشتعال دلا رہے ہیں کہ وہ بھی نکل آئے اور وہ کہیں کہ اچھا اب اپنے گھر جاؤ کے دکھاؤ. اچھی بات نہیں ہے نا یہ، کہ کل کو اگر بنی گالا میں کبڈی ہو رہی ہو یا ماڈل ٹاؤن میں طاہر القادری صاحب کے یہاں ہو رہی ہو، کو اچھا لگے گا؟ یہ کوئی اچھی بات ہے؟ یہ اچھی روایت ہے؟ کبڈی ہی ہوگی نا جب آپ لوگوں کے گھروں میں لوگوں کی عزت اچھالیں گے تو لوگ اپنی عزت بچاتے ہیں، اور وہ عزت بچانا جانتے ہی ہیں. ڈیفینڈ تو آدمی کرتا ہے نا اپنے آپ کو، تو ڈیفینڈ میں جب آپ کا کچھ نہ بچا تو پھر تو آپ کہہ رہے ٹٹ فار ٹیٹ، اگر ایسے کریں گے تو ویسے. میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں اس بات کے حقی میں نہیں ہوں کہ کسی کے گھر میں جایا جائے. میں تو ان لوگوں کو اور میرا پورا یقین ہے کہ کوئی طریقہ انصاف کا آدمی نہیں جائے گا. شریف لوگ ہیں، پڑھے لکھے سمجھدار ہیں، چند ہوں گے انگلیوں پہ گنے ہوئے، وہ ان کو چھوڑ دیں. آپ کون جائے گا؟ بندے ہوں گے تو جائے گا نا. کل وہاں پہ کرسیاں بھری نہیں گئی، جائیں گے مطلب سوچتے کیا ہے یار؟ تم تیاری کرسیاں تو کراچی میں اس لیے نہیں بھری گئی نا کہ 8.5 لاکھ ووٹ پڑا تھا پی ٹی آئی کو، 8.5 لاکھ. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو ریٹین ہی نہیں کر سکے پی ٹی آئی والے. تو پھر جب وہ اس کو لیکن وہ وہاں پہ وہ تو کراچی ڈفرینٹ ہے، ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے نا. ادھر کیا ہوا پنجاب میں؟ پنجاب کے تھوڑے سے حالات بہتر ہیں. کون سے حالات بہتر ہیں؟ کون سے یہ ابھی جلسے ان کو ہو گئے ہیں؟ جیلم کا الیکشن، کیا الیکشن؟ جیلم کا الیکشن 70,000 پلس ووٹ. 70,000 دیکھیں جب 2,500 پڑھتے ہیں تو کیس مار جاتے ہیں. بھائی 70,000 اس لیے پڑھیں. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، میں ان چکروں میں پڑھتا نہیں. ہم تو کہتے ہیں جی پڑھے ہیں اتنے ووٹ جائز ہیں، ان کے ووٹ ہیں. لیکن دیکھیں یہ جو فواد ہے نا، ان کی پوری ایک فیملی ہے. اس کا ماموں گورنر رہا ہے، اس کے ماموں کا بھائی ابھی مشرف کے دور میں فیڈرل منسٹر تھا. یہ ایک خانوادہ ہے پورا سیاسی. پھر حلقوں میں ہوتا یہ ہے کہ ارائی ایک طرف ہو تو جاٹ دوسری طرف ہو جاتے ہیں. اس طرح کی سچویشن میں بھی بعض اوقات وہاں پہ بھی جاٹ کا الیکشن تھا، وہ جو ادھر ہوا ہے وہ ویاڑی میں. اس کو چھوڑ دیں، ہم پھر بھی مانتے ہیں جی آپ کو ووٹ پڑے ہیں. لیکن جتنے آپ کو ووٹ پڑے ہیں نا وہاں یہاں لے آتے ہیں نا بھائی. ابھی جو آپ نے پنڈی میں اور لاہور میں کیے ہیں نا پروگرام، کتنے لوگ تھے اس میں؟ وہ کدھر گئے لوگ؟ آپ نے تو پورے پنجاب اور پاکستان اپیل کی تھی کہ کے پی کے سے بھی آئیں گے، کہاں سے آئیں گے؟ تو نہیں آئے نا. اور کیوں نہیں آئے؟ دیکھیں یہی وہ نقطہ ہے جس پہ یہ سوچتے نہیں کہ یہ اتنی تیزی سے لوگ کیوں کم ہو رہے ہیں ہمارے. ان کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ اب ان کے جلسوں میں نظر آتے ہیں آپ کو. کبھی آپ نے غور کیا؟ ان کی کانسٹیچوئنسی تو وہی لوگ تھے نا جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے لوگ تھے، اساتذہ تھے، بچے تھے، طالب علم تھے. زیادہ تر ان شہروں میں دیہاتوں میں نہیں. ہوا کیا پھر؟ ہوا یہ کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں، وہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ عمران خان جو ہے کسی اور کا کھیل کھیلتا ہے. 1 نمبر 2 کسی کی بات نہیں مانتا. وہ سوائے فنڈ لینے کے لوگوں سے اور اس طرح پریس کانفرنس کر لی، جلسہ کر لیا، یہ سیاست تو نہیں ہوتی نا بھائی. پارٹی کا حال یہ ہے کہ ایک فاؤنڈر گروپ ہے، ایک ناراض گروپ ہے، ایک نظریاتی گروپ ہے، ایک ایم این اے کا گروپ ہے، ایک ایم پی ایس کا گروپ ہے. ٹھیک ہے، اپنے کے پی کے میں انہوں نے کچھ کر کے نہیں دیا ہے. ایک عظیم الشان افتتاح کیا انہوں نے، عظیم الشان افتتاح. سنے کتنا بڑا دنیا ہے، یعنی کہ ڈیولپمنٹ کا سب سے عظیم منصوبہ انہوں نے شروع کیا ہے. بھی پیچھے ایک چیئر لفٹ کا افتتاح کیا ہے پچھلے پورے 3.5 سال میں. واہ 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 بھائی. آپ کو کام کرنے دیکھا نا. نواز شریف آج بھی چترال میں تھا نا، پتہ نہیں کتنی دفعہ جا چکا ہے. یہ حکومتوں کے کیا کام ہوتے ہیں؟ حکومتوں کے کام جلسے کرنا ہوتا ہے. مطلب کہ روزانہ آپ مصیبت ڈالی ہوئی ہوتی ہے، لوگ مر جاتے ہیں بیچارے، ہسپتال نہیں پہنچ سکتے. چلو کبھی ہو گیا. باقی آپ حکومت میں کون سی پارٹی ہے جو حکومت میں نہیں ہے؟
सिंध वालों को चाहिए सिंध में करें। वहां का चीफ जस्टिस कह रहा है कि जी 90 अरब रुपए खर्च हो गए लाड़काना में, पूरे सिंध के लिए था, बजट नहीं था उसका, उसने नाम लेके फरियाल तालपुर का कहा कि ये लोग सारे खा गए, नोटिस मिल गए सबको। यहाँ पे इनका अपना लगाया हुआ जाती दोस्त एहतसाब कमीशन का चेयरमैन, वो छोड़ के चला गया, उसने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की इनके खिलाफ। ये इनके हालात हैं, यानी कि अपना घर गंदा है, ठीक है, और दूसरे के साफ घरों को जाके कहते हैं कि तुम्हारा घर गंदा है। अब इसका क्या इलाज है भाई? तो फिर लोग तो इन बातों को आपके समझते घर हैं। में एक पनामा लीक्स भी आई हुई है। हाँ बिल्कुल आई हुई है, हमारे घर में नहीं, एक दुनिया के अंदर एक चीज लीक हुई है जिसमें अब सिवाय, मैं पाकिस्तान की हद तक बात मैं कर रहा पाकिस्तान की हद तक मैं बात नहीं कर रहा ना, मेरी भी बात है ना, हूं। नहीं, फिर वहां पे तो जो बाहर जो आई है पनामा लीक्स, वो तो घर भी चले गए ना। मेरी बात है नहीं, कोई घर नहीं गया ना, गए, मेरी क्यों बात नहीं गए सुने, जी? मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। दुनिया में जो आई है ना, वो तो चाइना में भी तो आई है ना, रूस में भी तो आई है ना, ठीक है, बरतानिया में कोई घर नहीं गया ना भाई, ठीक है। एक मुल्क जिसकी आबादी 2 लाख है, वहां का वजीर आजम चला गया, वो लोग डायरेक्ट इन्वॉल्व थे उनके वजीर आजम। हमारे वजीर आजम का नामो निशान नहीं है पनामा लीक में, ठीक है। नहीं, उसको हैंडल कैसे करेंगे आप? मैं बता रहा हूँ ना, ये मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान का इशू अगर होता तो आजाद कश्मीर में पनामा लीक बड़ी की ना जलसों में, तो रिजल्ट क्या आया? इसका मतलब ये है कि पनामा लीक सिटिंग गवर्नमेंट पाकिस्तान तो का सर्च इशू करती नहीं है ना, सिटिंग हैं? गवर्नमेंट तो सर्च करती है एजे के इलेक्शंस में। हैं? एजे के इलेक्शंस में सिटिंग गवर्नमेंट तो असर्ट करती तो फिर मत लड़ा करे, इलेक्शन असर्ट करती है तो मत लड़े वो, मेरे क्यों क्या लड़ते हैं फिर? तो ये तो ये कह रहे थे कि यहाँ से तहरीक शुरू होगी, हाँ, तो नहीं लड़ना और चाहिए नवाज था। शरीफ की हुकूमत का खात्मा हो जाएगा, फिर ये क्यों कहते हैं? हाँ तो ठीक है, आप सही और कह मुझे रहे हैं, एक उनको बात नहीं लड़ना चाहिए था बताएं, इलेक्शन। मुझे एक बात बताएं, हमारी पार्टी पिछले इलेक्शन में बने हुए 4 महीने हुए थे, हमने तो 13-14 सीटें ली थी, हमने तो नहीं कहा था कि असर्ट करती है या नहीं करती, और हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी थी वहां पे। हर हल्के में जहां हम हारे भी थे, कुछ हल्के ऐसे थे 12-13 सीटें लेने के बावजूद भी 2-2 हजार वोटों से हमारे। पनामा लीक्स को हैंडल कैसे करेंगे? पनामा लीक कोई इशू ही नहीं है, हैंडल क्या अच्छा, करेंगे? इशू ही नहीं है। मेरे नजदीक कोई इशू नहीं है, अच्छा, ये बिल्कुल आईवाश है। इन लोगों के खिलाफ वक्त गुजारने के लिए कोई इशू नहीं है, इसलिए इशू नहीं है कि हुकूमत परफॉर्म बहुत अच्छा कर रही है, हर शोबा है जिंदगी में, चाहे वो एनर्जी का शोबा हो, चाहे वो एजुकेशन का शोबा हो, चाहे वो मोटरवेज हो, चाहे वो सी पैक हो, चाहे वो गवादर हो, चाहे वो गडानी हो, चाहे वो चित्राल हो। हर सूबे में जहां हुकूमत नहीं है वहां पे भी ग्रीन लाइन कहीं पे बन रही है, कहीं पे K4 हो रहा है, तो लोग मुतमईन है ना भाई, तो मुतमईन होते, वरना पनामा लीक 6 महीने से कर रहे हैं, क्या हो गया? पीपल पार्टी के भी पंजाब के लोग, वो लोग 4-5 जो बहुत ही बुरी तरह हारे हैं हमसे, वो तकलीफ होती है ना इलेक्शन हारने की, वो जाती नहीं है। अगले इलेक्शन तक तो वो चीखें निकलती हैं उनकी, निकलने दें, उससे क्या फर्क पड़ता है। इमरान खान को तो दुनिया की कोई भी चीज मिले, अब अपनी ऑफशोर कंपनी है, लेकिन वो कह रहे हैं जी नवाज शरीफ इस्तीफा दे दे, छोड़ दे। वो तो कह रहा है मैं अपनी मेरी ऑफशोर जो कंपनी थी, मैं तो पैसा वापस लेके आऊँ, यहाँ से थोड़ी लेके कहां से लेके? उन्होंने आज तक कभी कोई सच बात की है? उनकी 1982 में थी, 2015 तक उन्होंने डिक्लेयर क्यों नहीं की? तो एक काम करें, एहतसाब मांगते एक काम करें ना, नहीं, तो एहतसाब मांग रहे हैं ना। देखिए मैं जो कह रहा हूँ, मेरी बात ठीक है, सुन ले, मेरी बात सुन ले। आपकी 1 मिनट के लिए मेरी बात बात मान सुन ली, ले, मान मेरी ली। बात सुन ले। एक मेरा जुमला आप पूरा उसको होने अंदर दे। कर दें। जुमला नहीं, हम अंदर नहीं करेंगे ना, जुमला पूरा होने दे। तो आप मैं फिर ये कह रहा encourage हूँ- कर रहे हैं अगर उसने नहीं, गलत काम ये किया। 2 बातें हैं ना। देखें, ये बात अमूमन होती है कि जी आप उसे अंदर कर दें, ये सेकेंडरी बात है। मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन लेना मेरा भाई। बात यह है कि पहले ये बात करें, बाद में हमने क्या करना है या क्या नहीं करना, अंदर करना है, ये दूसरी बात है। पहली बात यह है कि उसकी ऑफशोर कंपनी है 1982 की, और 2015 तक वो डिक्लेयर नहीं करता और लोगों का एहतसाब करना चाहता है। ये इन दिस पर्टिकुलर केस, ये जो इमरान खान का केस है, जिसमें आप कहते हैं कि आप लोगों के पास प्रूफ्स हैं, मैं ये कहता हूँ इमरान खान हो, कोई ABC आदमी हो, कोई भी हो, चाहे छोटे से छोटा आदमी हो, चाहे बड़े से बड़ा आदमी हो, अगर आपके पास प्रूफ है तो आप उनको खिलाफ केसेस करें, उनको अंदर करें। मैं ये कह रहा हूँ, आप क्यों नहीं कर रहे? आप इसलिए नहीं कर रहे कि आप फिर वो आप उसको एज दे रहे हैं। देखें ना मेरी बात, देखें अंदर ना मैं
نہ پرائم منسٹر کسی کو اندر نہیں کر سکتا. اور نہیں یہ باتیں چھوڑے, ساری دنیا اتنی بیوقوف نہیں ہے, بیوقوف نہیں ایسے نہ کریں نا. نہیں میری پوری بات تو آپ سن لیں. دیکھیں نا آپ کا سوال ہو گیا, میرا جواب تو پروف ہے, تگڑا پروف ہے, گورنمنٹ ہوتی ہے. آپ نے ایک سوال کر لیا نا, میرا پورا جواب تو میرا حق ہے نا میرے بھائی. بات یہ ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں کر سکتا, یہ انسٹیٹیوشن کرے گا. اوہو بھائی, انسٹیٹیوشن جب آپ اس کو پروف دیں گے تو انسٹیٹیوشن کرے گا نا. بات تو سن لیں میرے بڑے بھائی. میں بڑا کدھر سے ہو گیا, آپ اپنی بڑا ہی کروں گا. آپ ہر جگہ اپنے نمبر بنانے کے چکر میں ہو جاتے ہیں, بڑا بھائی. میں آپ سے 20 سال چھوٹا ہوں بھائی. بھائی تو میں بڑا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری سن نہیں رہے نا بھائی. چلے سنائیں. وہ ہیں تو چھوٹے. اچھا اب چیز یہ ہے کہ ہم نے قومی اسمبلی میں بل پیش کر دیا TOR, اچھا, جس کے مطابق ان کی خواہش کے مطابق سزا دی جائے گی. اب جب بل ہوگا تو سزا دی جائے گی. اچھا ہم نے کیا کیا, دیکھیں ہماری نیت دیکھیں اور ان کی نیت دیکھیں. ان کے بل میں قرضہ معاف کرانے والوں کو چھوڑ دو. کیوں چھوڑ دو بھائی؟ کمیشن اور کیک بیکس لینے والوں کو چھوڑ دو. جن کا بزنس ہی نہیں ہے, وہ بلینز آف ڈالر کے مالک بنے ہوئے, انہیں چھوڑ دو. ہم یہ کہتے ہیں جس کی آف شور کمپنی ہے, جس نے قرضہ معاف کرایا ہے, جس نے کمیشن لیا ہے, جس نے جو بھی گڑبڑ کی ہے, ہمارے TOR میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں. اچھا اب وہ جب قانون بن جائے گا اس کے مطابق ہوگی نا سزا. خود سے تو سزا میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں ہم نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, ویلڈ پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے, ویلڈ پوائنٹ ہے, ٹھیک پوائنٹ. اچھا یہ ساری باتیں ہوگی. اس سے یہ اب یہ جو بلیم گیم ہے 4-4.5, ہم تو نہیں لگا رہے بلیم کسی پہ. نہیں آپ بھی لگاتے ہیں, وہ بھی ہمیں لگاتے تو ہیں. کاؤنٹر کرنا پڑتا ہے نا, سیاسی آدمی ہے نا, سیاسی لوگ ہیں نا. آپ الزام لگائیں گے تو پھر جواب تو پھر وہ الزام غزل آپ اگر پڑھیں گے تو جواب غزل ہوتی ہے اس کے مقابلے. دیکھیں نا, آپ الزام لگاتے ہیں عمران خان پہ, عمران خان الزام لگاتا ہے آپ پہ, آپ الزام لگاتے ہیں طاہر القادری پہ, طاہر القادری الزام لگاتا ہے. بلیم گیم ہی چل رہی ہے نا بھائی جان. جتنے وہ الزام مطلب سیدھی وہ پنجابی کہتے ہیں جیڑا وقت ٹپے ٹپائی جاؤ. میری بات سنو, جتنے وہ الزام لگاتا ہے نا, ایک بات کو ریپیٹ کرتا ہے ہر روز اور تھکتا نہیں ہے, پچھلے 3.5 سال سے لگا ہوا ہے. اس کا جواب دینے کے لیے بھی نہیں پڑتی ہے بھائی. ہمارا دماغ اتنا نہیں ہے تو شروع کر دو پھر. نہیں اب شروع جو جس نے دینا, ہر روز ایک ہی بات ہے, ہر روز ایک ہی بات ہے, اس کا جواب کتنی دفعہ دیں گے بھائی. ہم نے تو یہ کام نہیں شروع کیا, انہوں نے شروع کیا نا اس ملک کی سیاست میں. ہم نے تو یہ کام نہیں شروع کیا, اور ماضی میں کسی اور پارٹی نے بھی نہیں کیا, اور اب بھی نہیں کرتے. بس جھوٹ بولے جو یار. آپ کا پورا کنٹینر جو ہے وہ کرپشن کے سمندر میں کھڑا ہوا ہے. طاہر القادری کا کیا مسئلہ ہے؟ مطلب معاوضہ وصول کرتے ہیں یہ کیوس پھیلانے کے لیے. کہاں سے؟ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے, جو ان کو بھیجتے ہیں وہاں سے, جن کو یہ چارٹ بنا کے دے کے آتے ہیں. آپ کے تو بڑے اچھے تعلقات ہیں, آپ کی گورنمنٹ کے تو بڑے اچھے تعلقات ہیں انٹرنیشنلی. ہم نے ہر جگہ پہ میاں صاحب کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. اس سے تعلقات سے کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ جب وہاں پہ گریڈ گیم ہوتا ہے نا, پھر تعلق تھوڑی. گریڈ گیم میں کیا میاں نواز شریف گریڈ گیم میں یہ ہے کہ فٹ نہیں ہوتے. گریڈ گیم میں یہ ہے کہ یہ جو سمندر ہے نا, یہاں پہ چائنا جو ہے وہ اپنا بزنس نہیں کرے گا. یہ ہے گریڈ گیم, اس میں پاکستان کا فائدہ ہے. یہ گریڈ گیم ہے. اس کو روکنے کی چند ممالک, کچھ پڑوسی بھی ہیں, وہ کوشش کر رہے ہیں. ان کے یہ اعلی کار بنے ہوئے, اس کا یہ معاوضہ لیتے ہیں. اتنی سی بات ہے. عمران خان از ناٹ اگینسٹ سی پیک. عمران خان طاہر القادری اپیرنٹلی ہی از ناٹ اگینسٹ سی دیکھیں, پیک. الطاف حسین کے خلاف ہے یا نہیں؟ وہ تو obvious ہے, وہ سارے لکھا ہے, دیوار پہ لکھا ہوا نظر ہے نا. لیکن آج سے پہلے وہ فوج کے حق میں کتنے بیانات دیتا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان کی بات پہ نہ جاؤ کہ وہ سی پہ. عمل دیکھو اس کا کنڈکٹ کیا ہے. الطاف حسین کا بھی کنڈکٹ ہمیشہ سے فوج کے خلاف رہا ہے, اس ملک کے خلاف رہا ہے. عمران خان کا بھی کنڈکٹ جو ہے نا وہ کیوس پھیلا رہا ہے, وہ عدم استحکام پھیلا رہا ہے, وہ اس ملک کی سوسائٹی کو پولرائز کر رہا ہے, وہ اس ملک کی معیشت کا پہیہ جو ہے اس کو جیم کرنا چاہتا ہے. اور یہ ایجنڈا ان لوگوں کا ہے جو سی پیک کا راستہ روکنا چاہتے ہیں. کنڈکٹ پہ جائیں, بیانوں پہ نہ جائیں. طاہر القادری بھی بڑے بڑے بیان دیتا ہے, میں عالم اسلام کا بہت بڑا مسلح ہوں, اصلاح کار ہوں. تو بھائی کینیڈا میں کر, وہاں 2 نمبر کام نہیں ہوتا, تو وہاں کا شہری ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ گڑبڑ ہے کہیں نہ کہیں. بھائی اگر وہ تو اپنے آپ کو بہت ہی بڑی بلا سمجھتا ہے. اچھا پھر ہم طاہر القادری کی بات کرتے ہیں نا تو گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں.
اب اس کو کہاں سے پکڑ لیں بھائی؟ اس بات کی تو کوئی انویسٹیگیشن بھی نہیں ہو سکتی. وہ جا کے قبرستان میں، نعوذ باللہ، قبرستان میں جا کے مردے کو زندہ کر دیتا ہے وہ. اب ایسے آدمی کو تو ہمیں ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے. ایسی باتوں کی انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے؟ اچھا اب چلو فرض کرو بفرض محال وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، تو بھائی پھر تو کینیڈا کو بھی تو ٹھیک کرنا. تم تو آفاقی آدمی ہو نا، کینیڈا کو کیوں نہیں ٹھیک کرتے؟ یورپ کے 90 ملکوں میں تمہاری جائیدادیں ہیں، انہیں ٹھیک نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اس کے بندے کیوں مار دیے؟ بندے طاہر القادری کے بندے کیوں مار کس نے مار دیے؟ ایڈمنسٹریشن نے مار دیے نا، پولیس نے مار دیے نا. تو پولیس میں انہوں نے حملہ کیا تھا، ساری رات یہ تقریریں کر کے لوگوں کو اکٹھا کرتا رہا کہ ان کو مارو، یہ کرو وہ کرو. تو وہاں پہ ایک انسیڈنٹ ہوا، بندے نہیں مرنے چاہیے تھے، بے گناہ لوگ مارے گئے. میں اس کو کنڈم کرتا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ان کا لیڈر ہے، جس کے بارے میں پاکستان کی ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جھوٹا ہے، جس کے بارے میں پاکستان کی عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس نے مرغی کا خون اپنے کپڑوں پہ لگا کے اس نے جناب یہ کہا کہ مجھ پہ قاتلانہ حملہ، یہ کورٹ نے کہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ فیصلے موجود ہیں. اس کے پیچھے اگر آپ چلیں گے تو وہ تو بندے مروائے گا نا. اس کے تو ہاتھ میں لاش، آج بھی لاشوں کی سیاست کر رہا ہے. مثلاً کیسے کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے جی ماڈل ٹاؤن کے جو وہ ہیں شہید، ان کا قصاص میں لوں گا. بھائی تم تو پاکستان کے لیڈر ہو، پوری دنیا کے، چلو دنیا کے نہیں پاکستان کے تو کہتے ہو نا. تو تم ادھر وہ جو کراچی میں مرے ہیں 9000 لوگ ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوئے، ان کا قصاص کیوں نہیں لیتے؟ یہاں جو ادھر جو مرے ہیں دھماکوں میں، پنجاب میں مرے ہیں، مون مارکیٹ میں مرے ہیں، جی ایچ کو میں حملے ہوئے، اس میں حملے، ان سب کے قصاص کیوں نہیں لیتے بھائی تم؟ وہ سب کے قصاص لیتا رہے اور آپ اپنے نہیں، میں دیکھا نا، میرا نقطہ سمجھیں، سمجھ گیا آپ کا فراڈ کر رہا نا. اس کا مطلب ہے کہ کہتا ہے میں اتنا بڑا لیڈر ہوں، یہاں 60,000 لوگ مر گئے ہیں اس جنگ میں، قصاص وہ 10 آدمیوں کو، 12 آدمیوں کو لے رہا ہے، 14 آدمیوں کا. اس کا مطلب ہے کہ نیت خراب ہے، کوئی کھیل کھیل رہا ہے نا. اچھا کیا مسئلہ کیا ہوا تھا؟ کون سا؟ مطلب طاہر القادری، میاں نواز شریف صاحب، یہ سارے تو بڑے اچھے ان کے تعلقات ہوتے. تعلق ان کا یہ تھا، دینے اور لینے والے والا تعلق تھا. یہ مسجد کے امام تھے، یہ آج تک بھیک مانگتے پھر رہے. عمران خان کا بھی یہی حال ہے، یہ مانگتے تھے وہ دے دیتا تھا، آج تک دیتا ہے. اس کی جو بھی مانگے نا وہ دے دیتا ہے، اور اس کا ذکر بھی نہیں کرتا. نواز شریف نے آج تک نہیں کیا. ٹھیک ہے، ان کی میں آپ کو کیسے دکھا سکتا ہوں کہ جی ان کے اتنے احسانات ہیں دونوں بھائیوں کے. ان کی میں ویڈیو کلپ دکھا سکتا ہوں اس کا، طاہر القادری کا، کہ میں ساری زندگی یہ احسان نہیں اتار سکتا. پھر ان کو گالی بکتا ہے، یعنی کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. یہی حضرت علی کا قول ہے. بولتا ہے کہ آپ نے تو سب اچھے کی رپورٹ دے دی نا. جو رپورٹ ہے وہی دوں گا نا بھائی. میرے خیال میں اجازت لے لیں اب لوگوں سے. ٹھیک ہے، لے. لوگوں نے آپ کو بڑی دیر برداشت کیا، اور میرے خیال میں لیکن میں ایک بات آخری کرنا چاہتا ہوں، آخری ایک بات مجھے کرنے دیں. یہ ساری جو باتیں ہیں نا، مجھے اس میں یہ اچھی باتیں تو نہیں کی نا یہ جو، لیکن یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا، اس میں جو سب سے اچھی بات ہے وہ ہے، ایک ہے نا شعر کہ مجھ کو بگڑے ہوئے حالات کی طے میں ساقی، چند بنتے ہوئے اسباب نظر آتے ہیں. وہ پتہ ہے کیا بات ہے کہ چاہے طاہر القادری ہو یا الطاف حسین ہو یا عمران خان ہو، جو اس ملک کی جمہوریت کا دشمن ہے، جو سی پیک کا دشمن ہے، پاکستان کے عوام نے ہر سطح پہ انہیں بری طرح مسترد کیا. یہ خیر کا پہلو ہے. اور جن کے جلسے پہلے لاکھوں میں ہوتے تھے، اب 1,500 آدمی انہیں اکٹھا کرنا مشکل ہو رہا ہے. طاہر القادری جو ہے، اگر دیکھیں طاہر القادری کے پاس فورس ہے، طاہر القادری کے پاس بندے ہیں، طاہر القادری کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، اور طاہر القادری کین ٹرن دا ٹیبلز راؤنڈ. مطلب دس از، گزارش سن لیں میری، میں کوئی حمایت نہیں کر رہا طاہر القادری کی، مجھے پتا آپ حمایت نہیں کر رہے، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، تصحیح کرنا چاہتا ہوں. کریں آپ. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے طاہر القادری صاحب کل کوئی بہت بڑا عہدے کے لیے اپنے نظر جما کے بیٹھے ہوں. پھر وہ تو کہتا ہے کہ میں تو مر گیا تھا، عالم بالا میں چلا گیا، مجھے تو وہاں پہ فرشتوں نے میٹنگ کر کے واپس بھیجا ہے دنیا میں. پتا آپ کو اس بات کا؟ وہ اس کو عہدے کی کیا ضرورت ہے؟ نمبر 2 بات یہ ہے
کہ اس ملک کی اسٹریٹ پاور یہ آپ کبھی نہ کہیں کہ اس کے ساتھ ہے. اگر ہوتی تو ایک کونسلر تو منتخب کرتے نا, بلدیاتی انتخاب میں تو حصہ لیا ہے نا, ٹھیک ہے. تو کوئی اسٹریٹ پاور شاور ان کے ساتھ نہیں ہے. جو چند لوگ نکلتے ہیں وہ پتہ کون ہے, ان کے کالجوں کے, ان کی یونیورسٹی جو ہے اس کے اساتذہ اور اسٹوڈنٹس, اور ان کو باقاعدہ ان کے سرکولر جاتے ہیں کہ اگر نہیں کہتے نوکری سے نکال دیں گے. وہ دیکھا نہیں جس طرح سے الطاف حسین کے سامنے قیدیوں کی طرح بیٹھے ہوئے لوگ یوں بھائی بھائی کر رہے ہوتے تھے نا, ان کے بھی اسی طرح بیٹھے ہوتے ہیں بیچارے مجبور کہ اب آنا پڑے گا بھائی, نوکری تو کرنی ہے نا. میرے خیال میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں بہت برداشت کر چکے ہیں لوگ, اور میرا پروڈیوسر بار بار مجھے کہہ رہا ہے کہ جی بس کریں جی, بس کر دیں. چلو ٹھیک ہے, بس کر دیں. مجھے اجازت دیں پھر. Thank you. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ جی. آئی لیو دا ریسٹ ٹو یو جی. آپ ڈیسائیڈ کریں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. میں نے تو کوشش کی ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی, فیصلہ آپ پہ. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.